سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، وہ وقت یاد رکھو جب اعلان برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور یہ سب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، اے کاش کہ ہمیں ایک موقع اور ملے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی اعلان برات کریں ان سے اسی طرح، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے اعلان برات کیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ رب العالمین دکھاتا ہے ان کو ان کے برے اعمال کا نتیجہ، حسرات علیہم، ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے، وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ سے نکلنے والے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کی بجائے اللہ کے غیروں کو شریک بنا کر ان سے محبت کرتے ہیں، وہ لا یعقل اور بے وقوف لوگ ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے اللہ کی محبت کو مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعائیں ملتی ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا۔ اللہ میں تجھ سے مانگتا کیا ہوں کہ تو اپنی محبت مجھے نصیب فرما دے، وحب من یحبک، اور ان کی محبت نصیب فرما دے جنہوں نے تجھ سے محبت کی، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ان اچھے اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو اعمال تیری محبت کے قریب کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنے اچھے جملے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یوں دعا کی کہ اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کر دے، سب سے زیادہ۔
حتیٰ کہ فرمایا میرے مال سے بھی، میری جان سے بھی، اور فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، گرمی کے موسم میں جتنا ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے اللہ اپنی محبت اس سے بھی زیادہ میرے دل میں رچا مچا دے۔ تو ہم بھی اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کیا کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ما سوا سب محبتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں باقی سب محبتیں ختم ہو جائیں، یعنی باقی جتنی محبتیں ہیں وہ محبتیں اللہ کی محبت سے کم ہو، اور اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے پیاروں سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کہ وہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ان سے ہمیں محبت، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، سب اللہ کے پیارے، سب سے ہمیں محبت ہو۔ یہ اصل اللہ رب العالمین کی ہی محبت ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی تعلق ہوگا، دنیاوی محبتیں ہوں گی جن کا تعلق انسان کے مفادات سے ہوگا، ذاتی مفادات سے، دینی مفادات سے نہیں، ذاتی مفادات سے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو لیڈر ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو کارکن ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کی پیروی کی جائے گی، کچھ ہوں گے جو پیروکار ہوں گے۔ اللہ پاک نے یہاں دو لفظ ان کے لیے ارشاد فرمائے، من الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی اور جنہوں نے پیروی کی، یعنی کچھ مذہبی رہنما، کچھ ان کے پیچھے زندہ باد کے نعرے لگانے والے، کچھ مشائخ، بزرگان دین، پیر اور لیڈر، اور کچھ ان کے کارکن، ان کے مریدین، ان کے جو ہے وہ ہائے وائے کی آوازیں لگانے والے، یہ ایک آگے آگے چلنے والے، ایک پیچھے پیچھے چلنے والے۔ اب قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور لوگ بھی ذاتی مفاد کے لیے ان کے پیچھے چلے، اس میں درمیان میں اللہ کا، دین کا، آخرت کا کوئی واسطہ نہیں۔ اب آخرت میں ان کا کیا حل ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے جب یہ سب پکڑے جائیں گے، عذاب میں جکڑے جائیں گے، شدید عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے، تو اس وقت پیروکار، پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے اپنے رہنماؤں سے کہیں گے، لیڈروں سے کہیں گے کہ جناب ہم تو آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی وجہ سے ہم آپ کے پیچھے پیچھے تھے، آپ ہمیں کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، آج ہمیں ضرورت ہے، عذاب میں پھنسے ہیں تو ہمیں بچائیں آپ۔ آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جاؤ جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تم کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تم کون، کس کی پیروی کرتے رہے ہو، ہم نے نہیں کبھی تمہیں کہا۔ گویا وہ کیا کر دیں گے؟ اعلان لا تعلقی، کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اعلان کریں گے وہ جن کی لوگ دنیا کے اندر پیروی کرتے رہے، اللہ کو چھوڑ کے جن کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اللہ رب العالمین کی محبت پیچھے کر دی اور ان کی محبت آگے کر دی۔ اب وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ جب جس بندے کا آخرت میں اللہ ہی نہیں بنا، جس بندے کا آخرت میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہاتھ نہ تھاما، جس بندے کو آخرت میں اللہ کے پیاروں کی شفاعت و سفارش حاصل نہ ہوئی، تو اللہ کے غیر شرعی متبعین اور دنیاوی مفاد کے لیے جن کو اپنا بڑا بنایا، جن سے اپنا تعلق جوڑا، اب وہاں حالت کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے جناب ہم جانتے ہی نہیں تم کو، ہمیں کیا پتہ تم کو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔
اللہ پاک اس کو فرماتے اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب اعلان برات کریں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ کون؟ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی۔ کن سے اعلان برات کریں گے؟ کن سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے؟ من الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، اپنے ہی پیروکاروں کا انکار کر دیں گے۔ مریدین، مشائخ، جن سے تعلق صرف دنیاوی مفاد کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں اللہ کا تعلق ہوگا وہاں پیری مریدی بھی اللہ کی طرف لے کے جائے گی، اور جہاں تعلق اللہ کا نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی مفادات کا ہوگا وہاں پیری مریدی بھی انسان کو جہنم میں ہی لے کے جائے گی، یہ نہیں بچائے گی، کیونکہ تعلق درمیان میں دنیا کا ہے، مفادات کا ہے، اللہ کا واسطہ نہیں ہے۔ یہی حال ہر طرح کے انسان کے دنیا کے اندر تعلق کے اندر ہے۔ آج ہم جن لیڈروں کے لیے آپس میں تعلقات خراب کر لیتے ہیں، ان میں سے اکثر ہمارا نام بھی نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا ہے بھی ہے بندہ، ہے بھی ہمارا کہ نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق جوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے، جو ہماری آخرت میں کام آنے والا ہے، ورنہ یہ تو آخرت میں کیا کریں گے؟ جاؤ جاؤ، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ اب آگے جنہوں نے پیروی کی، جو پیروکار تھے، جو زندہ باد کے نعرے لگانے والے تھے، وہ کارکن، وہ مرید، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے وَرَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب میں سب جمع ہوں گے، سب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا تعلق واسطہ کٹ جائے گا۔ اب وہ بھی دیکھیں گے کہ یار ہمیں بچانے والا اب کوئی نہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جناب اب ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم ان کو کیا بچائیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک نے نقل کیا ہے، لوگ شیطان سے کہیں گے، شیطان سے کہیں گے کہ جناب ہم تو آپ کے پیچھے لگے رہے، آپ ہمیں کہتے تھے ایسے مزے حاصل کرو، ایسے دنیاوی لذتیں اٹھاؤ، ایسے خواہشات پوری کرو، ہم تو آپ کے پیچھے لگے رہے۔ تو شیطان آگے سے کیا کہے گا؟ جاؤ جاؤ، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں نے کوئی تمہیں زبردستی اللہ کی نافرمانی پہ لگایا، میں نے کوئی تمہارے ساتھ جبر کیا تھا؟ ایک راستہ تمہیں اللہ نے دکھایا، ایک راستہ تمہیں میں نے دکھایا، تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے میرے راستے پہ چل پڑے۔ آج مجھے نہ گالیاں دو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو گالیاں دو۔ تمہیں رب کے وعدوں پہ یقین نہیں آیا، تم شیطان کے وعدوں پہ چلتے رہے۔ یہ صورتحال ہوگی وہاں پہ۔ تو پھر یہ پیروکار کیا کہیں گے؟ جو پیچھے چلنے والے ہیں، مریدین ہیں یا کارکن ہیں یا کوئی بھی کسی کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ پاک فرماتے وقال الذین اتبعوا، یہ پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اے کاش کہ ایک موقع ہمیں مل جائے، ایک دفعہ ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے؟ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، ہم ان سے بھی ایسے ہی لا تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ اب اس وقت جا کے سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ وہاں جا کے کسی کی واپسی ہو سکتی ہے؟ بھلا جو ایک دفعہ چلا گیا اس کی دوبارہ کبھی بھی واپسی نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے زندگی کا۔ اور اللہ رب العالمین کی کتنی مہربانی، اللہ نے اپنے سچے اور پاک کلام میں آخرت کا یہ نقشہ ہمیں کھول کے بتا دیا کہ اس منظر نامے سے بچو، وہاں یہ صورتحال ہوگی۔ پیروکار جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے اعلان لا تعلقی کریں گے اور ان کے بڑے اپنے پیروکاروں سے اعلان لا تعلقی کریں گے، وہ کہیں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں تمہیں۔ یہ کہیں گے اللہ ہمیں موقع دے دے، ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں،
تو ہم تمہارے ساتھ بھی اسی طرح لا تعلقی کا اعلان کریں گے جس طرح آج تم ہمارے بارے میں کہہ رہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اب دوبارہ واپسی کوئی نہیں. اب یہ وہاں پہ یہ منظر نامے کیوں دکھائے جائیں گے؟ یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کو ان کی بدعملیاں وہاں دکھائے گا، ان کے یہ کرتوت ان کے سامنے رکھے گا، حسرات علیہم، تاکہ ان کی حسرتیں بڑھیں، افسوس بڑھے، اور زیادہ دکھی ہوں، کیونکہ جہنم تو جگہ ہی دکھ کی ہے. میرے عزیز دوستو دیکھیں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ اور توحید پہ موت نصیب فرمائے. سب کہہ دیں آمین، ذرا زور سے کہہ دیں آمین. اللہ ایمان پہ اور توحید پہ ہمیں موت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہمیں ملے گی جنت. اچھا، جنت میں جنت کی باقی ساری خوشیاں تو ایک طرف، اب دیکھیں جنت میں جو سب سے بڑی خوشی ہوگی، اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات نصیب فرمائے. آدم علیہ السلام سے جناب محمد کریم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں سے ملاقات ہوگی. کتنی بڑی خوشی ہوگی. کوئی بندہ وہاں چاہے گا کہ میں سارے نبیوں کی دعوت کروں، اللہ پاک اس کو توفیق دیں گے، اللہ اس کو یہ بھی قدرت دیں گے، سارے نبیوں کی دعوت کرے گا. اس کی گویا خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی، خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور ادھر جس کا خاتمہ خدا نہ خواستہ شرک کی حالت میں ہو گیا، کفر کی حالت میں ہو گیا، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس کی حالت کیا ہوگی کہ اس کی حسرتیں بڑھتی جائیں گی، افسوس ہی بڑھتے جائیں گے، صدمے ہی بڑھتے جائیں گے کہ یہ کیا ہو گئے. شیطانوں سے ملاقات، بے ایمانوں سے ملاقات، ابو جہل سے ملاقات، فرعون سے ملاقات، کیسے گندے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. کتنی بڑی حسرتیں ہوگی ان کی جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایسے کافروں کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. جس کی موت، جس کا خاتمہ حالت کفر میں ہوا، یقین کریں میرے بھائیوں، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کی بھی نجات کا راستہ ہے، بچت ہو جائے گی. یا تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں، یا جائے گا بھی تو اپنی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں چلا جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ خاتمہ کفر پہ ہوا، شرک پہ ہوا، تو پھر میرے عزیز دوستو قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو بچائیں. مال کے بچانے کے لیے ہم نے کتنے انتظامات کیے ہوتے ہیں، پہرے دار، چوکی دار، گیٹ، تالے، لاکر، بینک اکاؤنٹ، یہ وہ، مال بچ جائے. مال کی حیثیت کیا ہے؟ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو اٹھے ہمارا ایمان لوٹ کے لے جائے. کہیں ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی گپیں آنکنے والے، وہ دین کے متعلق ایک پھل جڑی چھوڑتے ہیں اور ہم یقین کر لیتے ہیں یہی صحیح ہوگا. علماء سے تعلق جوڑے، قرآن سے تعلق جوڑے، مسجد مدرسے سے تعلق جوڑے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، یہاں پہ ایمان بچتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی اسلام والی اور موت اللہ ہم سب کو ایمان والی نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. آج دعا کے بعد تمام احباب تشریف رکھیں. سورۃ یاسین ہر روز پڑھی جاتی ہے، تو چھوٹا سا عمل ہوتا ہے 5-7 منٹ کا. اس کے بعد سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، تمام اہل علاقہ کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے. تو آج چونکہ 14 اگست بھی ہے، ہم دعا بھی کریں گے، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے. تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس دعا میں بھی ضرور شامل ہو کر جائیں. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.